السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، خواتین و حضرات، ابھی ہم اپنی ہفتہ وار آن لائن سوال و جواب کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے محترم ناظرین کرام سے درخواست کرتا ہوں شروع میں کہ اپنا سوال صرف ایک مرتبہ تحریر کیا کریں۔ جب آپ ایک سوال کو کئی بار تحریر کرتے ہیں تو سوال و جواب کی نشست میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو ایک مرتبہ سوال اپنا لکھیں اور پھر انتظار کریں جواب کا۔ جو ہی آپ کے سوال کی باری آئے گی، انشاءاللہ الرحمن آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ اور یہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوالات وہ ہونے چاہیے جن کا ہمارے عقیدے سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے دنیاوی معاملات سے تعلق ہو۔ لا یعنی بے مقصد سوالات سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ایسا سوال کرنا چاہیے جس سے بندے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہو یا اپنے علم میں حقیقی طور پر اضافہ کرنا چاہتا ہو، تو وہ سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس نشست سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثاقب مسعود صدیقی بھائی کا سوال ہے۔ آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا جس کا عنوان ہے کہ برادری کو اونچا، دوسری کو نیچا سمجھنے، اور ساتھ میں آپ نے عربک کے لفظ کہے تھے، یوز کیے تھے، جس میں آپ نے کہا تھا کہ اپنے والد کی شرمگاہ کو چک مارے۔ کیا آپ مجھے اس حدیث کا ریفرنس دے سکتے ہیں؟ بھائی جان، اس حدیث کا ریفرنس میں ہمیشہ دیتا ہوں۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ مسند امام احمد کی دوسری جلد میں ہے۔ آپ فَلْيَعُزَّ بِإِحْنِ أَبِيهِ ہے یہ لفظ لکھیں فیس بک پر، اس پر اپنا گوگل پر، تو انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ امجد علی بھائی کا سوال ہے۔ اکثر لوگ قرآن پاک مکمل پڑھنے کے بعد مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بھئی، اپنی جیب سے اگر کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے، کسی کو کوئی چیز کھلا دیتا ہے، تو شرعی طور پر تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد کھلائے یا ویسے ہمیشہ کھلاتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر کے تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کی دعوت کی ہے۔ حج ایک عبادت ہے، وہ آپ نے مکمل کیا تو آ کر دعوت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے دعوت کی جا سکتی ہے لوگوں کی، کھلایا جا سکتا ہے لوگوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب سورہ بقرہ کی تعلیم مکمل کی تو انہوں نے اونٹ ذبح کر کے کھلایا تھا لوگوں کو۔
کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ عبداللہ سلفی بھائی کا سوال ہے، کیا قسطوں پر چیزیں لینا جائز ہے اگر قیمت طے کر کے لی جائیں؟ بھائی جان، اگر قسطوں پر آپ چیز لیتے ہیں اور اسی قیمت پر لیتے ہیں جو نقد مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت ہے تو وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، طے کر کے لیں چاہے بغیر طے کر کے لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چیز 100 روپے کی ملتی ہے مارکیٹ میں نقد اور قسطوں پر 110 کی یا 115 کی یا 120 کی لیتے ہیں تو یہ سود ہے۔ اس کو سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے سود کہا ہے۔ سنن ابو داود کتاب البیوع میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما او الربا، جس نے ایک بیع میں 2 بیعیں کی اس کے لیے کم پر لینی دینی جائز ہے ورنہ سود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نقد ریٹ سے زیادہ قیمت قسطوں کی وجہ سے دیتے ہو تو وہ سود بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا بھی فتویٰ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جس چیز کی قیمت، یہ مصنف عبد الرزاق کی 4 جلد میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے، جس چیز کی ویلیو مارکیٹ میں 100 روپیہ ہو، آپ ادھار میں 120 کی لیں گے تو وہ سود ہے۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ان 2 صحابہ کے فتوے کے خلاف فتویٰ دینے والا، رائے رکھنے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے سارے صحابہ کا بھی اس پر اتفاق تھا۔ تو اس مسئلے میں تابعین کے بعض علماء کی ایک غلط تعویل سے اختلاف پیدا ہوا۔ وہ تعویل چونکہ غلط ہے اس لیے اس کی بنیاد پر جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ فتویٰ بھی غلط ہے۔ انیس رحمان عارف، سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جمعہ کی رات کو فوت ہونے والے کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جمعہ کی رات سے کیا مراد ہے؟ جمعہ رات کی یا جمعہ کی رات؟ جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات کو جمعہ کی رات کہتے ہیں۔ وہ جو جمعہ والے دن کے بعد رات آتی ہے وہ ہفتے کی رات ہوتی ہے۔ اسلام میں چاند کے سورج کے غروب ہونے سے تاریخ بدل جاتی ہے، نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب جمعہ رات کے دن سورج ڈوب گیا اب جمعہ کی رات شروع ہو گئی ہے۔ سمامہ بٹ کا سوال ہے، رفع الیدین کرنا کیسا ہے؟ بھائی جان، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کر کے ہی نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے تو پھر رفع الیدین کرنا پڑے گی۔ حافظ محمد بلال حیدری کا سوال ہے، خواب دیکھا ہے؟ بھائی جان، خوابوں کی تعبیر مجھے نہیں آتی، میں آپ کو ایک نمبر بتاتا ہوں، اس نمبر پہ کال کر کے آپ تعبیر پوچھیں، 0321417748، 032141 نصر جاوید بھائی ان کا نام ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ محمد جاوید کا سوال ہے، جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جو دعا امام پڑھتا ہے اور درود پاک، کیا دوسرے لوگ بھی پیچھے پڑھیں گے یا صرف آمین کہیں گے؟ پڑھیں گے بھائی جان، پیچھے دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، درود بھی پڑھنا چاہیے، اور سورہ فاتحہ بھی اور قرآن مجید کی کوئی صورت بھی پڑھنی چاہیے۔ شہزاد طور بھائی کا سوال ہے، میرے لیے عافیت کی دعا فرما دیں اور مسنون دعا بھی بتا دیں، عافیت میں کون کون سے معاملات آتے ہیں؟
یا اللہ ہمارے اس بھائی کو اور جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو تو اپنے فضل و کرم سے عافیت والی زندگی عطا فرما۔ عافیت کا مطلب ہے تمام قسم کی پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے، مصائب سے، نقصانات سے محفوظ ہونا۔ آپ صبح و شام کے اذکار، رات کو سونے کے اذکار، فرضی نمازوں کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں تو یہ اس سے بہتر عافیت کی دعائیں آپ کو اور کوئی نہیں ملیں گی دنیا میں۔ محمد اسامہ، اہل تشیع لوگوں کو ہم لوگ کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ میرے دوست ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں، وہ ان لوگوں کی فیور کرتے ہیں، ان کو کیا کہا جائے؟ بھائی جان، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، وہ شخص مسلمان نہیں رہتا، اور ایسے شخص سے تعلقات رکھنے مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ قرآن جو پوری دنیا میں موجود ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ تحریف شدہ ہے، تو ایسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنے چاہیے۔ اسی طرح جو یہ نظریہ رکھتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی ہیں، تو یہ ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری، دوستی، تعلق نہیں رکھنا چاہیے جن کا عقیدہ یہ ہو۔ ایسے عقیدے کے حامل لوگوں کو صرف دعوت کی حد تک ان سے تعلق رکھیں، ان کو توحید کی صحیح سچے خالص اسلام کی دعوت تک اس سے زیادہ تعلقات مت رکھیں۔ حافظ اسامہ ملک معاویہ کا سوال ہے، کیا کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جس کے پاس زمین وغیرہ ہے، کام بھی کرتا ہے لیکن مقروض ہے، گزارا نہیں ہوتا، کیا دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ جی، جس کے پاس آمدن کے ذرائع ہوں اور اس کی آمدن سے اس کے حلال اور جائز اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، وہ بندہ مسکین کہلاتا ہے، اور مسکین زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سمی مہر کا سوال ہے، طائفہ منصورہ کیا ہے؟ بھائی جان، طائفہ منصورہ وہ ہے جو اللہ کے نبی اور پیارے پیغمبر کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہے، اس کی اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد کی جائے گی، اور یہ مدد کیا ہوا طائفہ اور گروہ ہے اللہ کی طرف سے، جنت میں بھی یہی جائے گا طائفہ منصورہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 میں بٹے گی، اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھنے پر آپ نے بتایا، ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، وہی طائفہ منصورہ ہے۔ انیس رحمان عارف کا سوال ہے، سفر کی نماز شہر سے باہر جا کر قصر کی جائے گی، اس کی کوئی دلیل سینڈ کر دیں۔ صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 فرسخ یا 3 میل سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ مدینہ طیبہ کی آبادی سے نکل کر قصر شروع کر دیتے تھے۔ عبدالسلام بھائی کا سوال ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو باپ نہ کہا جائے، تو خامد کے باپ کو ابو جان کہنا کیسا ہے؟ کہا جا سکتا ہے یا پھر نہیں کہا جا سکتا؟ کہا جا سکتا ہے بھائی جان، بغیر کسی شک شبے کے کہا جا سکتا ہے۔ یہ جو منع کیا گیا ہے نا، وہ ہے اپنی ولدیت چینج کرنا۔ بندے کا والد کوئی ہے اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا والد فلان ہے، یہ ولدیت کے خانے میں اپنے اصلی والد کی بجائے کسی اور کا نام لکھ دینا، یہ حرام ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بندے پر جنت حرام ہے، یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، یہ حرام ہے۔ باقی آپ کسی بھی بڑے کو ابو جان کہہ دیں، چاچو جان کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے اس میں۔ ابو ذر بھائی کا سوال ہے، اصحاب العارف کیا ہے؟ اصحاب العارف نہیں بھائی جان، اصحاب الاعراف۔ اصحاب الاعراف، اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے، کچھ مدت کے لیے اعراف جگہ پر ٹھہرایا جائے گا، نہ وہ جہنم میں جائیں گے نہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ اصحاب الاعراف
کہلاتے ہیں۔ ناصر حنیف کا سوال ہے، بے کا سوال ہے، میں نے جمعرات کے نفلی روزہ کی رات کو نیت کی اور سو گیا، صبح فجر کے بعد آنکھ کھلی نہ ازدواجی تعلق قائم کر لیا۔ پتہ نہیں کیا سوال ہے، واللہ عالم۔ بھائی جان آپ اردو میں لکھا کریں، یہ ایک دو سپیلنگ غلط ہوتے ہیں، پڑھا بھی نہیں جاتا، اردو میں لکھا کریں، اردو میں لکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ سارے سپیلنگ غلط ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا کیا لفظ اور کیا نہیں ہے۔ ہنی رحمانی کا سوال ہے، اگر آپ پہلے سے خدشہ ہو پیشاب یا مزی کا قطرہ نکلنے کا، لیکن جب نماز شروع کی تب نہیں نکلا اور امید ہو کہ نماز مکمل ہونے تک نہیں نکلے گا، لیکن دوران نماز ہی پیشاب یا مزی کا قطرہ نکل جائے، تو ایسی صورت میں اس جاری نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر تو اس کو مسلسل بیماری ہے، 24 گھنٹے اس کو یہ قطرے نکلتے ہی رہتے ہیں اور یہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، ہر نماز کے ٹائم وضو کرے گا اور نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، استنجا بھی کرے گا جا کر اور نئے سرے سے وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی خود کو سید کہتا ہو اور صحابہ کو برا بلا کہتا ہو اور دوسرے اعمال میں بھی پورا نہ ہو، تو ایسے سید کی تعظیم کرنا کیسا غلط ہے؟ تعظیم کرنا، جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے وہ قابل تعظیم نہیں ہے۔ کیا بکری کی قربانی کرنا افضل ہے؟ سب سے افضل قربانی اونٹ کی قربانی ہے۔ بکری کی قربانی کی افضلیت والی کوئی چیز کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ سرفراز احمد کا سوال ہے، کیا کوئی آدمی داڑھی کے بغیر یا چھوٹی کٹی ہوئی داڑھی کے ساتھ جماعت کروا سکتا ہے؟ جی کروا سکتا ہے، اگر اس کے عقیدہ ٹھیک ہے، کفر اور شرک نہیں ہے اس کے عقیدے میں، تو کروا سکتا ہے، لیکن ایسے شخص کو مستقل امام بنانا جائز نہیں ہے۔ ابو شہامہ انیس کا سوال ہے، مجھے ہمیشہ موت کا ڈر لگا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب آئی تب آئی، معدے کا مریض بھی اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی جان موت کا ڈر تو اچھی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اکثرو ذکر حادم اللذات الموت، جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے اس کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو یاد آتا رہتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ صبح و شام کے اذکار، رات کو سونے کے اذکار اور نمازوں، فرضی نمازوں کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ محمد خالق کا سوال ہے، میرا نام محمد خالق ہے، کیا یہ نام عبد الخالق ہی ہونا چاہیے تھا یا محمد خالق بھی رکھنا درست ہے؟ درست ہے بھائی جان، محمد خالق بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں محمد خالق نام رکھنے میں۔ صرف دو نام ہیں اللہ اور رحمان جو عبد کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے، باقی اللہ کا ہر نام عبد کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، رکھا بھی جا سکتا ہے۔ محمد خالق کا سوال ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں تو جیسا کہا گیا ہے کہ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو کیا تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی جائے گی؟ جی اگر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے تو تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، وہ عید کے کوئی نفل نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسجد کی 2 رکعتیں ہیں، وہ عید کی نہیں ہیں، وہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر اس تحیۃ المسجد پڑھے بغیر بیٹھنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں۔ 24 گھنٹے میں جب بھی کوئی مسجد میں آتا ہے اسے حکم ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے، اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنے سے ممانعت بھی آئی ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سمی مہر کا سوال ہے، ہاتھ کے اشارے سے غسل کا مسنون طریقہ بتا دیں۔ بھائی جان سب سے پہلے استنجا کی ضرورت ہو تو استنجا کرتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ صابن یا مٹی سے دھوتے ہیں، اس کے بعد جس طرح پورا نماز کا وضو ہوتا ہے وہ وضو شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، خلال کرتے ہیں انگلیوں کا، اور پھر پانی لیتے ہیں، کچھ منہ میں ڈال لیتے ہیں، کچھ ناک میں چڑھا لیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑ دیتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، پھر دایاں بازو دھوتے ہیں، پھر بایاں بازو دھوتے ہیں،
پھر اپنی انگلیوں کو تر کر کے بالوں کی جڑوں میں پھیرتے ہیں اچھی طرح، 2-3 مرتبہ پھیریں، آپ کو غالب گمان ہو جائے بالوں کی جڑیں تار ہو گئی ہیں۔ پھر آپ اس طرح دونوں ہاتھوں کا لف بھریں اور سر کی ادھر ڈال دیں، جو دائیں کندھے پر دائیں بدن پر گر جائے گا۔ پھر دوسرا بک بھریں اور اس کو سر کی بائیں جانب ڈال دیں، جو بائیں کندھے اور بائیں سائڈ پہ گرے گا۔ پھر ایک تیسرا لف بھریں، اس کو سر کے درمیان میں ڈال دیں اور پھر سارے جسم پر پانی بہا دیں۔ اگر پاؤں بھی ساتھ دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں، باہر جا کر دھونا چاہیں تو تب بھی دھو سکتے ہیں۔ خانزادہ کا سوال ہے، وطر میں سورہ اخلاص کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اللہم اہدنی فیمن ہدیت کہنا چاہیے، یا سورہ اخلاص رکوع کے بعد قومہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائے معصورہ کہنا چاہیے؟ رکوع سے پہلے بھائی جان، رکوع سے پہلے ہاتھ بندے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، پھر رفع دین کر کے رکوع چلے جائیں۔ عبد الرحمن بھائی کا سوال ہے، سبحان نام رکھنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، سبحان نام رکھنا درست نہیں ہے، عبد سبحان رکھ لیں، اکیلا سبحان ٹھیک نہیں ہے۔ سبحان کا معنی ہے ہر نقص اور عیب سے پاک، یہ ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ امجد علی کا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو مگر کنیت پہ نہ رکھو، اس سے کیا مراد ہے؟ کنیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، محمد ابو القاسم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو القاسم کنیت رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ محمد نام رکھنے کی اجازت دیتی ہے، اکیلا محمد نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا ہے، اب ابو القاسم کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے۔ محمد نعیم اختر کا سوال ہے، موجودہ دور میں جو مسلم حکمران فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و جبر پر خاموش ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کر رہے، کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کی یہ مجرمانہ خاموشی ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف سمجھی جائے گی؟ بالکل بھائی جان، بغیر شک شبے کے یہ ظالم کا ساتھ دینا ہی ہے۔ وہ صرف خاموش نہیں ہیں، وہ ساتھ دے رہے ہیں، واقعتاً حقیقت میں ساتھ دے رہے ہیں۔ یہودی کمپنیوں کی ہزاروں پروڈکٹس ہیں جن پر انہوں نے پابندی نہیں لگائی اپنے ملکوں میں داخل ہونے کے لیے، اور وہ آ رہی ہیں اور اس پیسے سے وہ یہودی مسلمانوں کی نسل کشی کا عمل کر رہے ہیں، جو مسلمان حکومتیں ان کو پہنچا رہی ہیں۔ ہنی رحمانی کا سوال ہے، 3 رکعت وطر پڑھنے کی نیت کی، 2 رکعت الگ پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد میں الگ سے 1 رکعت، لیکن 2 رکعت وطر پڑھ کر تشہد میں بیٹھنے کی بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اب وہ تیسری رکعت بھی وطر میں شمار ہو جائے گی یا ایک وطر الگ سے پڑھنا پڑے گا؟ ہو جائے گی، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے، طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیریں اور 1 رکعت الگ پڑھیں۔ یہ جو ایک سلام کے ساتھ ایک تشہد کے ساتھ 3 وطر ہیں، یہ اس والی روایات ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ نوید خالد بھائی کا سوال ہے، اگر کوئی مرد کسی بیوہ یا متعلقہ عورت سے شادی کرتا ہے، اس عورت کی اگر پہلے کوئی بیٹی ہے، کیا اس بیٹی کا اپنے دوسرے باپ سے پردہ کرے گی؟ نہیں، وہ پردہ نہیں کرے گی، وہ اس کی جو ہے نا وہ محرم بن جائے گی، اس سے پردہ نہیں ہے۔ عبداللہ سلفی بھائی کا سوال ہے، کیا نماز شروع کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ایک وقت میں ایک پڑھی جائے گی یا 2 ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے ایک ہی پڑھیں، اگر آپ کو فرصت ہے زیادہ تو 2 پڑھنا چاہیں تو رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے میرے علم کے مطابق۔ سہیل نصیر کا سوال ہے، میرا ایک بندہ ہے، وہ بھی مسلمان اور اولاد بھی ہے اس کی، وہ سموسے وغیرہ بناتا ہے، نہ نماز اس کو آتی ہے نہ وہ سیکھنے کی جستجو کرتا ہے، اور اس کے بعد غسل کا طریقہ اسے نہیں پتہ اور نہ وہ غسل کرتا ہے، تو اس سے سموسے وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ بچ جائیں بھائی، نہ کھائیں، گندا غلیظ انسان ہے یہ، ایسے بندے سے کچھ نہیں کھانا چاہیے، کچھ نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ سموسے لیتے ہیں تو اس کو غلاظت میں رہنے پر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ محمد جاوید، سجدہ تلاوت میں کون سی دعا پڑھنی جاتی ہے؟ سجدہ وجہی للذی خلقہ و صورہ و شق سمعہ و بصرہ بحولہ و قوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دعا بھی حسن درجے کی سند سے ثابت ہے، اور آپ کوئی بھی اگر یہ نہیں آتی
تو جو سجدے والی دعاؤں میں سے کوئی دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خانزادہ کا سوال ہے، پاکستان سے عمرہ پر جا رہا ہوں، والدین کے لیے نفلی عمرہ کرنے کے لیے مجھے مسجد عائشہ یا مسجد جرانہ طائف جانا لازمی ہے؟ نہیں بھائی جان، لازمی نہیں ہے، آپ اپنے ہوٹل سے بھی احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں دوبارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کا میقات مکہ ہی مقرر کیا ہے حج اور عمرے کے لیے، اور جو غیر مکی مکے چلا گیا اب اس کا میقات بھی مکہ ہی ہے۔ حاجی 8 ذو الحجہ کو تمام حاجی اپنے ہوٹلوں سے حج کا احرام باندھتے ہیں، وہ کوئی نہ جیرانہ جاتا ہے، نہ مسجد عائشہ جاتا ہے، نہ طائف جاتا ہے، نہ جدہ جاتا ہے، ہر کوئی اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھتا ہے۔ تو جب حج کا احرام اپنے ہوٹل سے ہو جاتا ہے تو عمرے کا کیوں نہیں ہوتا؟ سمی مہر کا سوال ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ ہجرت کے سفر میں اللہ کے حضور نے راستے میں جس جھونپڑی میں پڑاؤ کیا اس کا نام بابت تھا، اور تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف اور آپ کے ایسے اوصاف کسی نے بیان کیے تھے؟ نہیں بھائی جان، میرے علم میں نہیں ہے کہ ہجرت کے سفر میں ایسا آپ نے کہیں کیا ہے، واللہ عالم، میں نہیں جانتا ہوں۔ محمد سلیم راجپوت، حدیث میں آتا ہے جس نے غروب آفتاب یا طلوع آفتاب سے پہلے فجر یا عصر کی ایک رکعت پا لی، اس نے فجر یا عصر کی نماز پا لی، اور دوسری روایت میں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ بلا وجہ نوافل منع ہیں، بلا وجہ، اور رہی ہوئی نماز، بھولی ہوئی نماز، اسباب والی نماز 24 گھنٹوں میں کہیں بھی منع نہیں ہے، ہر وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس پر میرا ایک کلپ ہے، وہ سن لیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ حافظ کاشف امانت کا سوال ہے، قرض سے جلد نجات کے لیے کوئی خاص وظیفہ بتا دیں۔ بھائی جان، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اپنا وظیفہ بنا لیں اس کو، 24 گھنٹے جب فرصت ملے، جب موقع ملے، بغیر گننے کے پڑھتے ہی چلے جائیں۔ اگر کوئی شخص کو پتہ ہو کہ کافر شخص اسے قتل کر دے گا اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے، تو کیا وہ خود کو کافر کہلوا سکتا ہے؟ جی، اگر کسی کافر کی گرفت میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ کافر ہونے کا اعلان کر ورنہ آئی گولی تیرے کن پٹی پہ، پسٹل بھی رکھا ہوا ہے اس نے، تو وہ کلمہ کفر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اسامہ شگری کا سوال ہے، غزہ میں اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے کیا ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں؟ بھئی حکمران تو برابر کے شریک ہیں، اور جن جن کے پاس استطاعت ہے اس ظلم کو روکنے کی وہ سب برابر کے شریک ہیں۔ باقی عوام الناس میں ہر بندے میں استطاعت نہیں ہے روکنے کی، وہ گناہ گار نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ یہودیوں کی کمپنیوں کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں اور اس کی دعوت دیں لوگوں کو، اور یہ ظلم ہو رہا ہے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ایک فرد تک پہنچانے کا کام کریں، اور دعائیں خصوصی طور پر کریں فلسطینیوں کے لیے اور یہودیوں کے خلاف، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کسی بھی گناہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ عبدالسلام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ، یہ اس کا جواب دے دیا میں نے۔ رانا علی منج کا سوال ہے، جو پاکستان میں شہید ہونے والے کی قبر پر پروٹوکول دینے کے لیے جو پھول چڑھائے جاتے ہیں، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ مشابہت ہے عیسائیوں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ اربعہ، کسی نے بھی ایسا عمل نہیں کیا اور نہ کسی نے ایسے عمل کی ترغیب دی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جتنی مرضی کوشش کے باوجود جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ذہن میں بات آ جاتی ہے، یا اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی کبھی بھی ذہن میں نہیں آتی لیکن نماز کے وقت ذہن میں آ جاتی ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کے باوجود بھی کبھی سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے دم سے خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھنا ہے، پھر 2 منٹ بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھنا ہے، اور اکثر دل سے ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن کوئی نہ کوئی خیال ذہن میں نماز کے علاوہ بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو کوئی نہ کوئی ذہن میں آ جاتی ہے۔ صبح و شام کے اذکار، رات کو سونے کے اذکار، فرضی نمازوں کے بعد کے اذکار، ان کی پابندی کریں انشاءاللہ یہ ذہن میں آنا ختم ہو جائے گا۔ محمد اسامہ کا سوال ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے، اور مکہ میں تو لوگ آگے سے گزر جاتے ہیں، حرام ہے،
کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کتنا گناہ ہے تو وہ 40 کھڑا رہنے کو ترجیح دے، آگے سے نہ گزرے۔ راوی کو شک ہے 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال کہا آپ نے، 40 دن بھی ہو تو 40 دن کھڑا رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی فوت شدہ کے لیے کیا قرآن پڑھ دیں یہ صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ فوت شدہ کے لیے صرف 4 کام کیے جا سکتے ہیں، دعا کی جا سکتی ہے، حج عمرہ کیا جا سکتا ہے، قرضہ اتارا جا سکتا ہے، اولاد اپنے فوت شدہ والدین کی نیت سے صدقہ کر سکتی ہے بس۔ عبد الرحمن ظفر کا سوال ہے غسل خانے میں وضو کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے بھائی جان، وضو ہو جائے گا، کر سکتے ہیں وضو۔ محمد افضل ساجد کا سوال ہے سفر میں نماز قضا ہوتی ہو تو وہ گھر آ کر پوری پڑے گا یا قصر؟ رہنمائی فرما دیں۔ سفر میں یہ مسئلہ صرف ظہر کی نماز کے ساتھ پیش آ سکتا ہے بس، اور ظہر کی نماز آپ نے اگر عصر کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، سفر میں تھے اور گھر پہنچ گئے ہیں تو عصر کا ٹائم شروع ہے تو آپ ظہر کی نماز قصر ہی پڑھیں گے، کیونکہ وہ قصر آپ پر فرض ہوئی تھی اور قصر ہی آپ پر وہ قضا ہو گئی ہے، اور قصر ہی آپ نے اس کی قضائی دینی قصر کی ہی۔ باقی جو مغرب کی نماز ہے وہ عشاء کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، اس میں قصر ہوتا ہی نہیں۔ قاری فیصل کا سوال ہے زمین کو جنس کے عوض ٹھیکے پر دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں دیا جا سکتا بھائی جان۔ یہ کہنا کہ فی ایکڑ اتنی جنس میری باقی تیری، یہ حرام ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ جواہر زہرا کا سوال ہے نماز میں اگر رکوع یا ایک سجدہ چھوٹ جائے تو کافی ہو جائے گا یا رکعت دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی؟ جی سجدہ صاحب کفایت نہیں کرے گا، وہ رکعت ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یہ رکن ہے، رکوع بھی رکن ہے، سجدہ بھی رکن ہے۔ کوئی نماز کا رکن رہ جائے تو سجدہ صاحب کفایت نہیں کرتا، پھر وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ خانزادہ کا سوال ہے عمرہ پر جا رہے ہیں، کیا جبل رحمت عرفات پر چڑھ کر دعاؤں کی عام دنوں اور یوم عرفہ اہمیت کی وضاحت؟ بھئی کوئی اہمیت نہیں ہے جبل رحمت پر چڑھنے کی، وہاں دعا کرنے کی کوئی اہمیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب جہاں بھی ہیں میدان عرفات میں 9 ذو الحجہ کو وہاں خوب دعائیں کریں، قبلے کی طرف منہ کر کے انشاءاللہ یہ افضل ترین دن ہے اور دعاؤں کا وقت ہے، یہ ظہر کی اور عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ سرفراز احمد کا سوال ہے کیا کوئی آدمی بغیر داڑھی کے یا کٹی ہوئی داڑھی کے ساتھ جماعت کروا سکتا ہے؟ جواب دے دیا پہلے، نہیں، اس کو مستقل امام بنانا جائز نہیں ہے۔ عارضی طور پر اگر کوئی جماعت کرواتا ہے تو گنجائش ہے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اس کا۔ کیا شخص کی 3 بیٹیاں ہیں وہ بیٹا کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ اللہ اسے بیٹا عطا کر دے۔ استخارہ بیٹا لینے کے لیے نہیں ہوتا، بیٹا لینے کے لیے اس کو استغفار کرنا چاہیے کثرت سے۔ اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اموال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ حاجی رمیز شہزاد رحمانی کا سوال ہے قبرستان میں جا کر دعا مانگنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قبرستان میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا میت کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ جہاں بھی دعا مانگیں گے میت کے لیے ایک برابر فائدہ ہے۔ قبرستان جانے کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ مرزا غفران اللہ کا سوال ہے اللہ پاک رحمت کرے، میرا سوال ہے کہ جو لوگ بچوں کو قرآن شریف پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ مارتے ہیں، کیا ان کا عمل درست ہے؟ نہیں بھائی جان، درست نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ ایسے استاد کے پاس بچے کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے جو جانوروں کی طرح مارتا ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو، ایسا استاد بننے کے قابل نہیں ہے۔ جنہوں نے اس کو استاد بنایا وہ بھی جاہل ہیں۔ عدنان اسلم راجپوت کا سوال ہے اگر لڑکی اور لڑکا زنا کریں اور بعد میں وہ دونوں نکاح کر لیں، کیا ان کا گناہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، گناہ تو ختم نہیں ہوگا، وہ گناہ تو قائم ہی رہے گا۔ پکی سچی توبہ کریں تو پھر ختم ہو جائے گا۔ جاوید بٹ کا سوال ہے ناخن تراشنے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے؟ جو مرضی کریں، پھینک دیں ان کو ڈسٹ بین میں،
یا جہاں آپ نے کاٹے ہیں وہیں پڑے رہنے دیں، صفائی ہوگی تو کچرے میں چلے جائیں گے خود ہی۔ طاہا گجر علی کا سوال ہے، اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ تو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ جس کا یہ عقیدہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، غلط ہے یہ عقیدہ، قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ محمد اسامہ، حکومت پنجاب کی طرف سے 10 لاکھ روپے پیمنٹ ہم نکلوانے جاتے ہیں تو وہ بینک 2 یا 3% کٹوتی کرتا ہے۔ سود ہے بھائی جان، وہ 1% بھی کٹوتی نہ کرے پھر بھی سود ہے، وہ لینا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جگہ پر سود جو ہے نا وہ قومی خزانے سے ادا کیا جائے گا اس بینک کو، آپ نے سود نہیں دینا، یہ 2-3 پیمنٹ کے علاوہ وہ قومی خزانے سے دیا جائے گا۔ بندہ قرضہ لے اور سود خود دے یا اس کی جگہ پر کوئی دوسرا دے، مجرم بن گیا ہے وہ برابر کا۔ اسد اللہ کا سوال ہے، سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کا حکم دلیل کی روشنی میں؟ سنن ابو داود میں بھی، ترمذی میں بھی، نسائی میں بھی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى بأعظم القرن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے، اعظم القرن۔ جواہر زہرا کا سوال ہے، اکثر نیوز چینلز پر نیوز کے ساتھ میوزک ہوتا ہے، کیا یہ نیوز سننا ٹھیک ہے یا جائز نہیں؟ میوزک سننا تو جائز نہیں ہے، باقی اس کو بند کر کے باقی نیوز سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عمیر علی صدیقی کا سوال ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے؟ جی ممکن ہے بھی اللہ کا دیدار، لیکن جو شکل دیکھی ہے وہ اللہ کی اصلی شکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ جیسی شکل کائنات میں کسی کی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اصلی شکل اللہ کی صرف جنت میں جنتی دیکھیں گے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سلمان عطا اللہ آفیشل، ایک عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اپنے والد کی برادری استعمال کرے گی یا خامند کی؟ بھئی جون سی مرضی کر لے، حرج کوئی نہیں ہے۔ نسبت اپنی خامند کی طرف وہ کرے گی تاکہ اس کا تعارف ہو جائے، باقی ولدیت نہیں چینج کر سکتی، نہ ولدیت چینج کرے گی اور نہ برادری چینج کرے گی، اپنے نام کے ساتھ اپنے خامند کا نام لگا سکتی ہے۔ عدنان اسلم راجپوت کا سوال ہے کہ بیوی کے ساتھ قوم لوط والا کام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ حرام ہے بھائی، کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اتا حائزن اور امرأتہ فی دبرہا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے یا قوم لوط والا عمل کرے، اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتارا ہے۔ تو یہ کفر وہ کفر نہیں ہے جس سے بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ کفر دونا کفر ہے، کبیرہ گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ یہ اسی طرح کا کفر ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ تو اس کفر سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تو جب اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو نکاح کیسے ٹوٹ جائے گا؟ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ مبشر حمید بھائی کا سوال ہے، عام مسلمانوں کو عصر کے فرائض کے بعد 2 رکعت پڑھنی چاہیے؟ جی عام مسلمان بھی پڑھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہر مسلمان کر سکتا ہے، خاصہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں۔ اسامہ کا سوال ہے، مثال کے طور پر مسیح جنگ میں حصہ لے اور جنگ کے دوران شہید ہو جائے، شہادت نہیں ملے گی بھائی، شہادت صرف ایمان والے کو ملتی ہے، جو مسیح ہے وہ شہید نہیں ہوتا، توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو پھر شہادت کا رتبہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسیح تو باطل شریعت پر ہے نا، آج کے مسیح تحریف شدہ شریعت ہے، ان کے پاس تحریف شدہ دین ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ اگر کوئی یہودی عیسائی وہ اپنے اصلی خالص دین پر ہو، جو دین اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، نبی کی مکمل اطاعت میں ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہے، آپ کو نبی نہ مانے، آپ کی لائی ہوئی دعوت کو قبول نہ کرے، تو وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔
اس کو اللہ کے سچے دین اور سچے نبی کی اتباع بھی نہیں بچا سکے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ قاری فیصل کا سوال ہے، کاروبار کی غرض سے قربانی کے جانور میں حصے ڈلوا کر کیا میں خود بھی اس میں حصہ ڈال سکتا ہوں؟ جی ڈال سکتے ہیں۔ عمیر اظہر کا سوال ہے، انجینئر حضرت معاویہ کے بارے میں صحیح بخاری کی احادیث پیش کرتا ہے۔ بھئی یہ جو شخص ہے یہ اسلام کا دشمن ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے اسلام کا دشمن ہونے کی کہ یہ صرف امیر معاویہ نہیں اور بھی کئی صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے ان سے کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نے ان سب کی غلطیوں کو معاف کر کے ان پر راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ نازل کر دی ہے اور انہیں جنتی قرار دے دیا ہمیشہ کے لیے۔ اب ان کی غلطیوں کو اچھالنا، یہ لوگوں کو صحابہ سے متنفر کرنا ہے، صحابہ سے اعتماد اور اعتبار ختم کرنا ہے لوگوں کا۔ جب ان سے اعتبار ختم ہو جائے گا، وہ اسلام کے پہلے راوی ہیں، تو اسلام سے اعتبار ختم ہو جائے گا، وہ اسلام بھی قابل اعتبار نہیں رہے گا جو ان صحابہ کے ذریعے آیا تھا۔ عبداللہ بن سبا یہودی کا یہی مشن تھا، اور یہ اس کا پرچم آج اس شخص نے اٹھایا ہوا ہے۔ مانی کا سوال ہے، ایک جب ہم لیٹ نماز میں ملتے ہیں تو اگر امام صاحب رکوع یا سجدہ یا کسی اور عمل کی گئے ہوں تو ہم اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھیں گے؟ نہیں بھائی، ہاتھ نہیں باندھیں گے، آپ صرف اللہ اکبر کہہ کر جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں چلے جائیں گے۔ امجد علی بھائی کا سوال ہے، امریکی صدر کی آمد پر اہل عرب نے جتنے گھٹیا اور ملعون کام کیے ہیں اس وجہ سے ان سے اب نفرت ہو گئی ہے، کہ ان سے نفرت گناہ ہے؟ نہیں بھائی، گناہ نہیں ہے، ایسے گندے لوگوں سے نفرت گناہ نہیں ہے جو گندے کام کرتے ہیں، باقی سب سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جاوید بھٹ کا سوال ہے، اگر جمعہ کے دن اذان ہو رہی ہے، اسی دوران کوئی مسجد میں داخل ہو، کیا وہ نماز پڑھے؟ جی اذان کا جواب دے لے، اذان کا جواب دینے کے بعد وہ نماز پڑھے گا، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے گا۔ سلمان عطا اللہ کا سوال ہے، اگر بیوی اپنے خاوند کے حقوق پورے نہ کر سکتی ہو اور خاوند کو دوسری شادی بھی نہیں کرنے دے رہی، خاوند صبر کرنے کے باوجود کبھی نہ کبھی گناہ کی طرف مائل ہونے کا ڈر رہتا ہے، گناہ کس کس کے ذمہ ہوگا؟ دونوں کے ذمہ ہوگا، بیوی بھی مجرم ہے اور خاوند بھی مجرم ہے۔ بیوی کی اجازت ضروری ہے ہی نہیں ہے، وہ نہ دے دوسری کی شادی کی اجازت، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ سجدے کی دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہوگا یا 3 دفعہ پڑھنا ضروری ہے؟ 1 دفعہ بھی کفایت کر جائے گا، 3 دفعہ پڑھیں گے تو افضل ہے۔ محمد سلطان کا سوال ہے، حج عمرہ کرنے والے کو کس غلطی پر دم پڑ جاتا ہے؟ اس نے حج عمرے کی نیت سے گیا ہے اور میقات گزر گیا ہے، احرام نہیں پہنا، یا احرام کے خلاف کوئی کام کر لیا ہے، احرام کھول دیا ہے عمرہ کرنے سے پہلے، سر موڑ دیا ہے عمرہ کرنے سے پہلے، تو ان صورتوں میں دم پڑ جاتا ہے۔ اور اگر ہم بستری کر لیا بیوی سے عمل مکمل ہونے سے پہلے تو یہ سارا حج اور عمرہ ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ شیخ شکیر کا سوال ہے، طواف بدل کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، طواف بدل کوئی نہیں ہوتا، نہ طواف بدل ہوتا ہے، نہ نماز بدل ہوتی ہے، صرف حج عمرہ ہوتا ہے بس۔ نور فاطمہ کا سوال ہے، ہمارے گھر میں شادی ہے اور گھر میں مہندی اور بہت ساری ایسی رسمیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر ان میں شامل نہ ہوں تو گھر میں جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب جھگڑے نہ، بالکل بھی شریک نہ ہوں، کوئی آپ سے جھگڑتا ہے تو آپ چپ کر جائیں، تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ عبدالسلام، میں علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ گروپ کا ایڈمن ہوں، میں نے آپ کو گروپ میں ایڈمن بنایا ہے آپ کے بیانات اور میں سینڈ کرنے کے لیے، تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ 1 ہفتے میں یا 15 دن میں یا مہینے میں 1 دن کا ٹائم دے دیں گروپ میں سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ بھائی جان، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس 3 گروپ ہیں، 2 مردوں کے ہیں اور 1 خواتین کا ہے۔ سوال اتنے زیادہ ہوتے ہیں، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی ان سوالوں کا جواب دینے کی ہی۔
وقت ہی نہیں ہوتا اتنا، تو بہت مشکل ہے یہ کام۔ آپ ان گروپوں میں سے کسی گروپ میں ایڈ ہو جائیں، اپنا نام بھیج دیں میرے نمبر پر، واٹس ایپ کر دیں اپنے نام کے ساتھ، میں گروپ میں ایڈ کر دوں گا، تو اس گروپ میں آپ اپنے گروپ کے سوال بھیج دیا کریں۔ دعا فرما دیں اللہ عمیر حسین کو صالح بیٹا عطا فرما دے۔ یا اللہ عمیر حسین کو اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں نرینہ اولاد سے محروم ہیں، یا اللہ سب کو تو اپنے فضل و کرم سے نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ خانزادہ کا سوال ہے، بعض اوقات آخری وطر کی رکعت میں اکثر دعائے معصورہ کے وقت صبح کی اذان شروع ہو جاتی ہے، تو کیا کریں؟ کوئی حرج نہیں ہے، آپ دعا کے بعد مکمل کریں اپنا وطر۔ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے نا اذان سے پہلے فارغ ہو جائیں، عادت بنائیں یہ کوشش کر کے۔ محمد عبداللہ احمد کا سوال ہے، ہمارے گھر میں ایک بندہ جو دین کو اور اللہ کو نہیں مانتا، لیکن پہلے دین کو مانتا اور عمل بھی کرتا تھا، ہم بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، تو میرا سوال ہے ہمارے اس گھر میں رہنا کیسا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ ایسے بندے کو نکال دینا چاہیے گھر سے، رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ رکھ رہے ہیں تو اس کی جو ہے نا کفر پر تعاون کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کے کفر پر رکھنے میں، اور یہ تعاون کرنا کفر پر رکھنے میں کسی کو حرام ہے۔ مولا داد خان بلوچ کا سوال ہے، کیا نماز وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے؟ نہیں، ہاتھ اٹھا کر نہیں، رکوع سے پہلے اور ہاتھ بندے بندے دعا کرنی ہے۔ یا علی مدد کہنا شرک ہے، تو مولا کا کیا مطلب ہے؟ مولا کا مطلب دوست ہے۔ یا علی مدد کہنا تو بلا شک و شبہ شرک ہے، اللہ نے شرک کہا ہے اس کو۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکتے، ولو سمعوا، اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ قیامت کے دن وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے، پکار کو۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ شرک لفظ بولا ہے اللہ نے، 14 نمبر آیت ہے سورہ فاطر کی۔ تو مولا دوست ہے، دوست کہنا جائز ہے۔ محمد سلطان کا سوال ہے، حج عمرہ کے علاوہ جو بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، کیا اس کے لیے بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا لازمی ہے؟ جی لازمی ہے۔ طواف ہوتا ہی 2 رکعتوں کے ساتھ ہے، اس کے بغیر طواف مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا کلمہ کفر موت کے ڈر سے پڑھنے سے کافر نہیں ہوگا، دجال کا جو فتنہ ہے وہ بھی تو ایسا ہی ہے، لوگ اس کے ڈر سے اس کو خدا تسلیم کریں گے۔ وہ طاقت نہیں رکھے گا بندے کو مارنے کی، اس لیے اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا مارنے کا۔ ایک کو مارے گا پھر وہ اس کو بھی نہیں مار سکے گا دوبارہ۔ تو یہ دجال کے علاوہ کی بات ہے۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اسامہ شگری کا سوال ہے، میں نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا موبائل پر ایک ویڈیو میں، وہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خوف طاری نہیں تھا، اور اس کے بارے میں کہا کہ کوئی حدیث نہیں۔ یہ غلط ہے بات، اس کی منکر حدیث ہے یہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ ڈر گئے گھبرا گئے، کئی احادیث ہیں صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد مسلمان امت کی پوری دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اسلام میں اولاد میں وقفے نام کے کوئی چیز ہے نہیں بھئی، کوئی شے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اولاد جو ہے نا پیدا کرنے والی خواتین کے ساتھ شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبد الودود کا سوال ہے، کیا قبر کے اندر پکی اینٹیں لگا سکتے ہیں؟ نہ اوپر لگا سکتے ہیں نہ اندر لگا سکتے ہیں، کہیں بھی نہیں لگا سکتے۔ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے، یہ پکی بن جائے گی قبر۔ حمیرہ اسلم کا سوال ہے، کیا محرم مرد ایسے شوز پہن سکتا ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں؟ جی بالکل پہنے جا سکتے ہیں، ٹخنے ننگے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، محرم مرد۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمرات کو کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے
تو کیا 10 ذوالحجہ کے بعد مزید تلبیہ نہیں پڑھنا؟ نہیں، پھر نہیں پڑھنا، پھر آپ تکبیریں پڑھیں۔ محمد سلطان، فوت شدہ والدین کی طرف سے اولاد قربانی کر سکتی ہے؟ نہیں بھائی، قربانی نہیں کر سکتی، البتہ صدقہ کر سکتی ہے، اور صدقہ جانور کا بھی ہو سکتا ہے، وہ قربانی نہیں ہوگی، صدقہ ہوگا۔ صدقے کا سارا گوشت غریبوں مسکینوں میں بانٹنا پڑتا ہے، نہ وہ گھر رکھ سکتا ہے نہ اغنیاء کو دے سکتا ہے۔ سجدہ سہو کس بنا پر کرتے ہیں اور رکعت اور رکن میں کیا فرق ہے؟ سجدہ سہو جو ہے نا وہ کسی واجب کے رہنے پر ہوتا ہے یا شک شبہ میں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رکن اور رکعت میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، ایک رکعت میں کئی رکن ہوتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ یہ بھی رکن ہے، رکوع بھی رکن ہے، سجدہ بھی رکن ہے، قیام بھی رکن ہے، یہ سارے رکن ہیں۔ خانزادہ کا سوال ہے، مکہ یا مدینہ میں باجماعت نماز چھوٹ جائے تو اکیلے پورا نماز پڑھیں گے یا قصر؟ بھئی پوری نماز پڑھیں گے آپ، 4 دن سے زیادہ جہاں ٹھہرنا ہو وہاں پہلے دن سے پوری پڑھتے ہیں۔ سمامہ نوید کا سوال ہے، مسجد میں بڑے عالم آئے تھے تو جماعت کے ایک بزرگ نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، کل میری آنکھوں کا آپریشن ہے، تو انہوں نے دعا نہیں کروائی۔ بزرگ نے دوبارہ کہا تو انہوں نے بزرگ کو ڈانٹ دیا کہ بیٹھ جاؤ، دعا کرنا بدعت ہے۔ وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے تو یہ پتہ تھا کہ وہابی غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مگر یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ سوال یہ ہے کہ عالم دین کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عالم دین کا یہ طریقہ اور یہ رویہ غلط ہے۔ دعا کر دینی چاہیے تھی اس کو اپنی، جو اجتماعی دعا ہے وہ بدعت ہے، اپنی دعا کرنا بدعت نہیں ہے۔ حمیرہ اسلم کا سوال ہے، کیا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ جب آپ مکے میں داخل ہو گئے، مکے کی آبادی کو، گھروں کو دیکھ کر تلبیہ ختم کر دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانزادہ کا سوال ہے، میت کو دفنانے کے بعد اجتماعی دعا کروائی جائے سکتی ہے؟ نہیں بھائی، اپنی اپنی کرنی چاہیے سب کو، بندہ امام اپنی دعا کرے اور مقتدی اپنی کریں۔ حمیرہ اسلم کا سوال ہے، کیا 10 ذوالحجہ کو قربانی کے بعد فریش ہونے ہوٹل جا سکتے ہیں کہ غسل کر کے طواف زیارت کر لیں؟ جی جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سمامہ نوید کا سوال ہے، چلتی بائک پر چلانے والا نفل کیسے پڑھے؟ کچھ ابھی سمجھا دیں، یا کسی وقت آپ بائک چلا کر نفل پڑھ کر ویڈیو سینڈ کر دیں۔ بھئی بائک پر نفل نہ پڑھے وہ، اور روک دے اگر نفل پڑھنے کا شوق ہے تو۔ بائک تو اس کے اپنے کنٹرول میں اور اپنے اختیار میں ہے، نہ وہ ہاتھ باندھ سکتا ہے بائک پر، اور نہ وہ رفع دین کر سکتا ہے، تو نہ وہ تشہد میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، تو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے اس کو بائک پر نفل پڑھنے کی؟ روک دے اگر نفل پڑھنے کا شوق ہے تو۔ عجب گل کا سوال ہے، عقیقہ کب کیا جائے؟ بچے کی ولادت کے کتنے دن بعد عقیقہ کیا جائے؟ 7ویں دن۔ 7ویں دن عقیقہ بھی کیا جائے گا، بچے کے سر کے بال اتارے جائیں گے اور ان کے برابر چاندی صدقہ کی جائے گی، اور ختنہ بھی کیا جائے گا۔ رحمہ ملک کا سوال ہے، بریلوی یا دیوبندی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب امام تلاوت نہیں کرتا تو مقتدی کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کہا جائے فاتحہ اپنی پڑھ لیں تو کہتے ہیں وہ نماز میں اتنا وقت نہیں دیتے کہ تیزی سے پڑھاتے ہیں، کہ یہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بھائی درست ہے، اگر کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے والے کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ تنہا گجر علی کا سوال ہے، ہم حق پر ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل سنت کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تو ہم نوجوان کیا کریں؟ بھائی جان، آپ کتاب و سنت پر چلیں، دین کو سیکھیں، کتاب و سنت جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ چلیں، وہی حق پر ہے، باقی سارے باطل پر ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہے وہ حق پر ہے، باقی سب باطل پر ہے۔ اور آپ سیکھیں کہ نبی کس طریقے پر تھے اور صحابہ کس طریقے پر تھے، آپ کو سارا کچھ مل جائے گا۔ عدنان خان کا سوال ہے، ہماری جماعت والے آج کل ایک سیاسی جماعت کے کارکنان کے ساتھ بحث میں طاقتوروں کی تعریف کرتے ہیں جو کہ
ظالم ہیں جس سے مخالف پارٹی نے پالشی کہتے ہیں، اور اب ہماری جماعت پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ پالش کرتے ہیں۔ اس کے متعلق اقدامات کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی جان۔ نثار احمد، کیا مسجد کے عین قبلہ رخ اگر قبریں ہوں 2 یا 3 میٹر کی مسافت پر، کیا اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر تو مسجد ان قبروں پر بنائی گئی ہے پھر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر قبریں بعد میں بنی ہیں اور مسجد سے باہر ہیں، 4 دیواری کے باہر ہیں، مسجد کے پلاٹ کے اندر نہیں ہیں، تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی مسجد میں۔ عبد الرحمن ظفر کا سوال ہے، اگر کوئی امام عصر کی نماز کی 5 رکعت پڑھا دے، پانی پکڑنا ہوا ہے، اور اس کے بعد نماز دہرائے تو پیچھے سے کوئی نمازی الگ ہو کر 2 سجدے کر لیتا ہے، کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ امام کا دہرانا غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ 2 سجدے کر لینے کا فیض کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 5 رکعتیں پڑھا دیں، بعد میں 2 سجدے کر دیے تو نماز مکمل ہو گئی تھی، صحیح بخاری میں ہے۔ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اس بھائی کی والدہ کی بخشش فرما، درجات جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، اور جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بنا دے۔ جواہر زہرہ کا سوال ہے، قسطوں پر کوئی چیز خریدنا نقد میں ایک قیمت ہوتی ہے اور قسطوں پر زیادہ ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ سود نہیں، 100% سود ہے میری بہن، حرام ہے، سود ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ جو اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں ان کا فتویٰ غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ سمامہ نوید کا سوال ہے، کبھی کبھی چیز کمپنی والے کہتے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ سے کہیں بھی رقم بھیجیں اور 100 جائز کمپنی والے اور 100 روپے انعام حاصل کریں، جب ہم بیچتے ہیں تو کمپنی کی طرف سے 100 روپے مل جاتے ہیں، جائز ہے انعام بھائی، لے سکتے ہیں۔ امجد علی کا سوال ہے، اذان کے دوران اگر عورت دوپٹہ نہ کرے تو اس کی کیا سزا؟ کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر غیر محرم کوئی نہیں ہے گھر میں اور کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس عورت پر کسی قسم کا۔ محمد جاوید کا سوال ہے، جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں پہلے۔ بالوں کا قصر کرنا ہو تو کیا حد ہے، مطلب کتنے کم کرنے چاہیے؟ بھئی مشین فرمائیں، یہ قصر ہی ہوتا ہے بالوں کا، مشین فرما دیں، موٹی مشین فرما دیں۔ اگر قصر کرنے ہیں تو سارے برابر برابر کاٹ دیں، آگے نیچے اوپر پیچھے سے، سب سے، ہر جگہ سے۔ میرا اسلم کا سوال ہے، کیا محرم اپنا لباس خوشبو والے صرف سرف میں دھو سکتا ہے؟ نہیں، خوشبو والے سرف میں نہیں دھونا چاہیے۔ جسم کو خوشبو لگانا جائز ہے، احرام کو خوشبو لگانے کا حکم نہیں ہے اسلام میں۔ ٹیڈی بکروں کا عقیقہ ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے، اکثر صدقے کے طور پر ذبح کرتے ہیں، جی ان کا بھی ہو جاتا ہے۔ مبشر حمید، یونیورسٹیوں کے اندر فتنہ الحاد بہت عام ہے آج کل، تو عام اسٹوڈنٹ اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ واقعتاً بلا شبہ الحاد کا فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو طلباء کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، کم از کم ضرور پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، اور جمعے والے خطبے میں کسی ایسے اچھے عالم کے پاس جمعہ پڑھنے جایا کریں جہاں دین کا ان کو علم حاصل ہو، پتہ چلے دین کیا ہے۔ تو علماء کی مجالس میں بیٹھیں، انشاءاللہ الرحمن اس سے وہ الحاد کے شر سے اور فتنے سے اپنے آپ کو آسانی سے بچا سکیں گے۔ سمامہ نوید کا سوال ہے، 3 بندے مل کر گائے خریدنا چاہتے ہیں قربانی کے لیے، تو اس میں 7 حصے کیسے ہوں گے؟ بھئی تینوں برابر برابر پیسے ڈال دیں، قربانی ہو جائے گی، اور برابر برابر گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ اور کوئی معنی نہیں ہے۔ 7 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، زیادہ زیادہ 7 ہوتے ہیں، کم 1 بندہ بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں۔ طلحہ ریاض کا سوال ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 دن میں ایک ایک کر کے 3 طلاق دے دے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر رجوع کرنا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اگر پہلی طلاق سے اس نے رجوع نہیں کیا تو۔
اگر پہلی طلاق دی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، تو پھر اب نہیں، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر بغیر رجوع کے طلاقیں دیتا رہا ہے تو وہ ایک ہی طلاق ہے۔ تنہا گجر علی، ترک رفع دین کے بارے میں احادیث موجود ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی حدیث نہیں ہے جس میں صحابی کہتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع گئے اور رفع دین نہیں کی، رکوع سے اٹھے اور رفع دین نہیں کی۔ ایک حدیث بھی نہیں ہے دنیا میں ان الفاظ کے ساتھ، باقی دھوکہ ہے، اس کے علاوہ حدیث کوئی نہیں ہے۔ حمیرہ اسلم، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ ادا کر سکتی ہوں؟ جی کر سکتے ہیں۔ وہ اچھا، وہ ضعیف ہیں اور پہلے حج عمرہ ادا کر چکی ہیں۔ اگر اتنی ضعیف ہیں کہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی، چل پھر بھی نہیں سکتی، تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ ام عبد الودود کا سوال ہے، آج کل عام رواج ہے کہ میت کی موجودگی میں یا میت اٹھاتے ہی لباس بدلنے لگ جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جبکہ ام حبیبہ نے ابو سفیان کی وفات پر تیسرے دن لباس بدلا تھا۔ جی بدل سکتے ہیں لباس، کوئی ممانعت اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، صرف بیوی کا اوپر ہوتا ہے سوگ، باقی کسی پر سوگ فرض نہیں ہے۔ حمیرہ اسلم کا سوال ہے، کیا اپنی ساس کی طرف سے عمرہ ادا کر سکتی ہوں؟ وہ بھی ضعیف ہیں، اگر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے عاجز ہیں تو کیا جا سکتا ہے۔ سائمہ لیاقت کا سوال ہے، کیا قبلہ رخ واش روم میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس پر گناہ تو نہیں، گنجائش ہے، واش روم کے اندر گنجائش ہے، بچ جائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی صورت نہیں ہے تو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حمیرہ اسلم کا سوال ہے، حج کے لیے جا رہی ہوں انشاءاللہ، کوئی نصیحت فرما دیں۔ بس نصیحت یہی ہے، آپ اپنا میرے پرسنل نمبر پہ نمبر بھیجیں، میں آپ کو حج اور عمرے کا لکھا ہوا مسنون طریقہ بھی بھیج دوں گا، ویڈیو بھی بھیج دوں گا، آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، فائدہ بڑا ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ اتنا جامع، مختصر، آسان اور 100% سنت کے مطابق شاید آپ کو کہیں سے نہ ملے۔ سمامہ نوید کا سوال ہے، ابن سیاد کون تھا؟ اس کی وضاحت بتا دیں، یہ کانا دجال کو جانتا تھا؟ بھئی ابن سیاد یہ ایک چھوٹا دجال تھا، مدینے میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ یہ وہ بڑا دجال نہیں ہے جو قیامت کے قریب آئے گا۔ امجد علی کا سوال ہے، آپ پہلے اپنے سوال کا جواب نہیں سن سکا، دوبارہ بتا دیں۔ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ میرے نام پر نام رکھو اور کنیت پر نہ رکھو۔ کنیت سے کیا مراد ہے؟ ابو القاسم کنیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے منع کیا تھا میری زندگی میں کنیت نہیں رکھنی، آپ کی وفات کے بعد کنیت رکھی جا سکتی ہے اور نام بھی رکھا جا سکتا ہے رسول اللہ کا۔ دعا فرما دیں، اللہ میری زندگی میں آسانی فرما دے اور رزق میں اضافہ فرما دیں۔ یا اللہ جتنے مسلمان تنگ دست ہیں، یہ بھائی بھی اور سب کی تنگ دستیاں دور فرما اور رزق میں برکتیں عطا فرما سب کے لیے۔ خانزادہ کا سوال ہے، والدین کے لیے نفلی عمرہ ادا کرتے وقت نیت میں والدین کے نام لازمی لینا ہے یا ارادہ ہی کافی ہے؟ بھئی نیت بھی کافی ہے، لیکن اگر لے لیں گے تو افضل ہے۔ اللہم لبیک عمرۃ عن ابی یا عن امی کہہ دیں تو کافی ہے۔ سائمہ لیاقت کا سوال ہے، کیا وضو کے دوران اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیا جا سکتا ہے۔ سمامہ نوید کا سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو ساری عمر عشاء کی 5 رکعت پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر؟ بھائی میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم۔ مفتی حفیظ الرحمن محمدی، کیا وتروں میں قنوت نازلہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ جی بھائی جان، قنوت نازلہ شامل کر سکتے ہیں، اگر قنوت نازلہ پڑھنی ہے وتروں کے اندر تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جواہر زہرا کا سوال ہے، اگر کوئی بندہ مجبوری کی حالت میں کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے پہلی صف کے بیچ میں، تو کیا امام کو یہ حق ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹنے کا کہے کہ اس سے صف پوری نہیں ہوتی؟ نہیں، امام کو حق نہیں ہے، اگر وہ پہلے آ کے بیٹھا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، اس سے صف ٹوٹتی نہیں ہے، صف ستون سے ٹوٹتی ہے، ستون کے اوپر کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوتا، یہ کرسی پر مجبور بندہ بیٹھا ہے، اس لیے یہ صف توڑنے میں نہیں آتا۔ قاری فیصل کا سوال ہے، میرے سسرال 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، کیا میں نماز قصر پڑھ سکتا ہوں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نے 4 دن یا سے کم رہنا ہے اپنے سسرال میں تو قصر کر سکتے ہیں۔ امجد علی کا سوال ہے، خواتین کا گروپ کون سا ہے بتا دیں، بچیاں آپ سے سوال و جواب کرنا چاہتی ہیں۔ بھائی جان، جو خواتین کے نمبر ہیں نا، جو ان کے ذاتی نمبر ہیں،
وہ ان کی کنیت سے یا ان کے نام سے مجھے سینڈ کر دیں، میں ان کے گروپ میں ایڈ کر دوں گا۔ وہ خود نہیں کوئی ایڈ ہو سکتا اس میں، اس طرح تو مرد بھی ایڈ ہو جائیں گے، اس میں صرف خواتین کو ایڈ کیا جاتا ہے بس۔ حافظ ابو طاہا مرکز ایپ سے آرڈر لگا کر اپنا پرافٹ لینا کیسا ہے؟ کسٹمر سے آرڈر لے کر بس لگانا ہے، باقی سب کچھ مرکز خود کرتا ہے، ڈیلیور وغیرہ جو چیز آرڈر کرو وہی ملتی ہے، 2 نمبری بالکل نہیں ہوتی۔ جی جائز ہے، آپ منافع لے سکتے ہیں۔ سائمہ لیاقت کا سوال ہے، کیا سورۃ الکہف جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جی پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا تمباکو مثلاً سگریٹ نسوار نشہ کے حکم میں ہوتا ہے؟ اس میں نشہ ہوتا ہے؟ نہیں، نشہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے حرام۔ حرام اس لیے ہے کہ یہ مضر صحت ہے، خبیث چیز ہے بالاتفاق، اور اللہ نے قرآن میں کہا یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو والی چیز کھا کر مسجد میں آنے سے روکا ہے، جبکہ مسجد میں آنا مسلمان مرد پر فرض ہے۔ جب لہسن اور پیاز کی بدبو والا نہیں مسجد میں آ سکتا تو تمباکو کی بدبو اس سے زیادہ گندی ہوتی ہے، تو یہ کیسے آ جائے گا؟ اس کے لیے مسجد میں آنا کیسے حلال ہو جائے گا؟ اور جو چیز مسجد میں آنے سے روک دی وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ محمد امجد مغل کا سوال ہے، 3 جمعرات ہو گئیں، ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ ایک شخص کاروبار دوسرے شہر میں کرتا ہے، وہ 15-20 دن دوسرے شہر رہتا ہے، وہاں مکان کرائے پر لیا ہوا ہے، کیا وہ وہاں قصر نماز پڑھے گا؟ نہیں بھائی جان، قصر نہیں پڑھے گا، پوری پڑھے گا۔ 4 دن سے زیادہ کسی جگہ پر ٹھہرنا ہو تو پہلے دن سے پوری پڑھتے ہیں، 4 دن یا 4 دن سے کم رہنا ہو تو پھر قصر ہو سکتی ہے۔ عمیر مہر کا سوال ہے، اگر طلاق ہو اور اگلے دن سے ہی حیض شروع ہو جائے، 5 ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر 3 حیض گزر چکے ہیں تو پھر رجوع نہیں ہوتا، پھر نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ عمر فاروق ہنجرا کا سوال ہے، کیا مرد کے لیے بغلوں کے بال لیزر سے یا سرجری سے ختم کروانا جائز ہے؟ اکھاڑنے کا حکم ہے، اکھاڑنے چاہیے بغلوں کے بال، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ عائزہ رائمہ مرہا کے لیے دعا فرما دیں، اللہ نصیب اچھے کر دے یا اللہ، ہماری ان بچیوں کے اور تمام مسلمانوں کی بچیوں کے نصیب اچھے کر دے یا اللہ۔ سمامہ نوید کا سوال ہے، کیا جماعت کے بعد کسی کے کہنے پر بھی دعا نہیں کروائی جا سکتی؟ کوئی نمازی یا امام خود دعا کی اپیل کر دے؟ بھئی نہیں، اجتماعی دعا نہیں ہو سکتی، اپنی اپنی سب کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے اور کر سکتے ہیں۔ سفیان سکندر کا سوال ہے، قبلہ کی طرف ٹانگوں کا کرنا کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے، ٹانگیں کرنے سے منع نہیں ہے، کھلی جگہ پر منہ کر کے یا پیٹھ کر کے قضائے حاجت کرنا، پیشاب کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹانگیں کرنے سے کہیں ممانعت نہیں ہے یہ کتاب و سنت میں۔ تمام ناظرین کرام، مکمل ہو گیا سوال؟ ہاں تمام ناظرین کرام کا شکریہ جو ہماری اس مجلس کے اندر شریک ہوئے۔ اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اسلام کے لیے زندہ رکھے، جب موت دے تو مقتل کے میدان میں اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی جمعرات کو دوبارہ پھر اس نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر دیو۔